السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپحال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں محفل شعر و سخن سے۔ بہت شکریہ، نوازش، آداب، زہ نصیب کہ آپ کے چہرہ پر نور کی زیارت کا موقع نصیب آیا۔ دیدار یار بھی تو کسی کسی کی قسمت میں ہوتا ہے، اور ہمارے چہرے تو مانند گلاب آپ کو دیکھتے ہی کھل اٹھتے ہیں۔ واہ واہ، اللہ کہ خیر یہی کرے۔ ہے وہ عظیم ادب شناس، سخن شناس، شعر فہم، ادیب دوست انسان، جو ہمارے اشعار پہ دانت کے ڈونگرے برسانے کا ہنر جانتا اور شاعری کی روکھی پھیکی داد ہی دے کر واپس نہیں بھیج دیتا، بلکہ مالی امور پہ بھی گہری نگاہ رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اعزازیہ بھی زاد راہ کے طور پر ساتھ ضرور عنایت فرما دیتا ہے۔ ضروری ہمیں آج بھی روایت کے اسی تسلسل کا یقین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری آمد کا مقصد تھوڑا وسیع ہے۔ ہاں ظاہر ہے، شاعری میں وسعت ضروری ہے۔ صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ مجلس ترقی ادب لاہور میں عثمان بزدار صاحب نے ادبی عجائب گھر اور ادبی چائے خانہ کا افتتاح اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا۔ ہم بیکار لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے فانی اجسام کو مسالہ لگوا کے اس عجائب گھر میں ہی رکھوا دیجیے۔ تو بھائی بلکہ وہی میاں کو تو مسالہ لگا کے سیخ میں بھی چڑھایا جا سکتا ہے۔ ارے بھائی دیکھیے، فرمایا تو انہوں نے یہ تھا کہ ادیبوں شاعروں کی کتب کی اشاعت کا اہتمام بھی کیا جائے گا، مگر ہم سب اپنا اپنا دیوان لے کے سڑکوں پہ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ بھائی کوئی فون نہیں آ رہا، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ یہ کیسا عجائب گھر بننے والا ہے، یہ کیسا ادبی چائے خانہ بننے والا ہے کہ ہمیں پوچھا ہی نہیں جا رہا۔ اپنا اپنا دیوان اپنے ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہیں ہم۔ ارے میاں، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ عہد حاضر کے سارے بڑے معتبر اور نمایاں شاعر اس وقت آپ کی محفل میں موجود ہیں، او میری خوش بختی۔ مگر مجلس ترقی ادب میں ہم تمام میں سے ایک بھی افتتاح کے موقع پر موجود نہیں تھا، لیکن قلق اس بات کا نہیں ہے۔ اصل مدعا تو یہ ہے کہ اول تو ادبی چائے خانے میں ہم شاعروں کے لیے مکمل طور پر مفت کر دیا جاتا، اور اس میں چائے کے ساتھ ساتھ ہلکا پھلکا کوئی برگر، چرگا، کوئی روسٹ وغیرہ، کوئی کڑاہی شڑاہی، کوئی سینڈوچ، کوئی سینڈوچ، فش، کچھ تو ہو بھائی۔ چلے یہ نہیں تو میٹھے میں کوئی گجریلا یا حلوہ ہی حکومتی خرچے پہ ملنا شروع ہو جائے۔ آپ نے وہاں شعر کہنے جانا ہے یا ولیمہ کھانے جانا ہے؟ لو بھائی، جن کے برتے پہ ہم نے اتنی دیر مشکل اردو بولی، وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جنید میاں، اگر اجازت ہو، سردی کی وجہ سے کچھ دن اسٹوڈیو میں قیام کر لیں۔ مقصودیت دیکھیے آپ نے۔ بھائی دیکھیے، اگر کھانے پینے کا حکومت کی طرف سے چائے خانے میں بندوبست ہو جائے تو قیام بھی وہیں ہو جائے گا۔ قریب 2-3 پناہ گاہیں ہیں یہاں پہ۔ بھائی جب آپ نے جب ان سے کہنا ہے اور حوالہ جب آپ کا ہوگا تو پھر ظاہر ہے پناہ گاہوں میں تو نہیں، ظاہر آپ کے اسٹیٹس کے مطابق کہیں اچھی جگہ پہ ہی رہائش بھی دیں گے۔ جگہ اچھی ہونی چاہیے، بے شک پچھلا کمرہ ہی کیوں نہ ہو۔ شاعری تو ہماری محلوں والی ہے، آپ جہاں جائیں ٹھہرا دیں۔ اور دوسرا جنید میاں، وہ 2 کتابیں ہم نے جو مکمل کر لی ہیں، اشاعت ان کی گورنمنٹ کی طرف سے بعد میں ہوتی رہے گی۔ اگر اس مسودے کے اوپر نظر ڈال کے انعام و کرام اگر پہلے ہی مل جائے، کیا خوب جنکن، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر یہی سلسلہ جاری رہا نا تو آپ نے فرمانا ہے کہ مجھے آمد ہوئی ہے، شعر تو میں بعد میں کہوں گا اگر آمد پر ہی کچھ معاوضہ ادا کر دیا جائے۔ کیا سوچ کو بھائی آمد تیز ہو جاتی ہے، آپ یہ سمجھا کریں نا۔ بھائی آمدن ہاتھ میں آنے سے آمد بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال جنید میاں، ہم یہاں بزد نہیں ہوں گے
کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب تو آپ کروا ہی دیں گے، بلکہ آپ ادب و سخن کی ترقی و ترویج کے لیے یہ لازماً یہ حکم فرمائیں گے۔ جو ایک دوسرا بڑا مقصد ہے یہاں حاضری کا، وہ یوں ہے کہ مجلس ترقی ادب نے جو عجائب گھر بنوایا ہے، جس میں سنا ہے کہ بڑے بڑے شعراء کی کتب رکھی جائیں گی اور ان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو بھی وہاں نمائش کیا جائے گا۔ ذاتی اشیاء بھی سنا رکھی جی ہاں، ان اشیاء میں اگر آپ ہمارے نامور اور دنیا ادب و سخن کے انتہائی معزز شخص شمیم میاں کے زیر استعمال جو شیب بناتے ہوئے شیشے کا ٹکڑا رہا ہے، اس شیشے کے ٹکڑے کو اگر آپ غالب کے حکے کے ساتھ کہیں وہاں رکھوا دیں، اور پھر کمندیہ میاں ان کے جو زیر استعمال چپاتیوں والا چنگیر رہا ہے، وہ بھی قابل ستائش ہے، قابل دید ہے۔ لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ دنیا کا وہ چنگیر ہے جس نے سب سے زیادہ چپاتیوں کا وزن اٹھایا۔ 70 چپاتی فی شیر۔ جی ہاں، اور پھر ہمارے اوئی میاں موصوف جس خالی مکھ کے اندر گھس کے کئی ہفتے آرام کرتے رہے اور وہیں سے شعر با آواز بلند باہر اپنے لکھنے والوں کو سناتے رہے، اور یقین مانیے کہ جب یہ ہڈی کے اندر گھسے ہوئے شعر سناتے تھے تو وہ شعر کی آواز گونجتی بھی۔ باز گشت۔ جی ہاں، وہ جو ہڈی ہے اگر اسے بھی وہاں کہیں دیوار کے ساتھ لگوا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے جوق در جوق آئیں گے۔ ان سب اشیاء کے ساتھ ساتھ ہمارا تکیہ ضرور رکھوائیے گا جس پر ہم نے ہمیشہ تکیہ کیا۔ باملا کر دیا اس شوق نے ہمیں، ورنہ میٹرک تو ہم نے بھی کیا۔ باولا کر دیا ہمیں اس شوق نے، ورنہ میٹرک تو ہم نے بھی کیا۔ آئے آئے آئے۔ دیکھیے اگر ایسے شاعر کی میٹرک پاس شاعر، ایسے شاعر کا بھی اگر شیشے کا ٹکڑا عجائب گھر میں نہیں رکھنا تو ہم نے کیا پھونکنا ہے اس عجائب گھر کو؟ کیا کہنا؟ آگ لگے ایسے عجائب گھر کو جو اس دلیر شیشے کو نہیں سماتا جو ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ارے واہ، کیا کہیے، واہ اچھا ہے۔ پھونکنا ہے ہم نے دنیا کی چمکتی چیزوں کو، ہم تو مٹی میں چہرہ دیکھیں گے۔ یہ تو کمال کر دیا حضور، آپ کو خود اندازہ نہیں آپ نے کیا کہہ دیا ہے۔ خیر کوئی غلط دھڑکن میں یہاں بات کریں، کوئی غلط بات تو نہیں نکل گئی؟ ارے آپ کی آمد ہی ایسی ہے ماشاءاللہ، اور دھڑا دھڑ ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں۔ نہیں دھڑکن بھی ہے، لیکن فائدہ آپ کو کیا ہوگا ان سب چیزوں کا؟ دیکھیے اتنے بڑے نامور شعراء کی چیزیں جب وہاں عجائب گھر میں بھیجی جائیں گی تو کچھ نہ کچھ ہدیہ، میرا مطلب ہے کہ 15-20 لاکھ روپیہ تو وہ ضرور عنایت کریں گے ہی۔ لیکن دیکھیں نا دھڑکن میاں، چیزیں بھی آپ کیا دے رہے ہیں، آفر کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں چنگیر، ہڈی، شیشہ، وہ عجائب گھر کم اور کالے جادو کی دکان زیادہ لگے۔ مروا دیا نا آپ نے بھائی۔ آپ اشیاء نہ دیکھیے جن کے زیر استعمال رہی ہیں، وہ نامور لوگوں کے چہرے اپنے تصور میں لائیے بھائی۔ 15-20 لاکھ نہ صحیح، چلے ہم یہ انہی کے ثواب دید پہ چھوڑتے ہیں، جو کوئی 100-200 کم کرنا ہے وہ کر لیں، بالکل نہیں تو چلیں 200 روپیہ مہینہ قسط کی بھی سہولت موجود ہے۔ زیادہ لگے ہیں 200 بھی، اور کیا؟ تو پھر ہمیں گولی مروا دیجیے۔ نہیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خوشی سے وہ جو چاہے دے گے۔ اچھا دھڑکن میاں کچھ کرتے ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ جس کلام کی بنیاد پہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، اس کلام میں سے کچھ عنایت تو کیجئے۔ لے جنید میاں ہاتھ کنن کو آرسی کیا شعر عرض کر رہے ہیں۔ ارشاد۔ چاند لا کر کوئی نہیں دے گا تجھے، چاند لا کر کوئی نہیں دے گا تجھے، اب دنیا بھی مفت میں نہیں ملتا۔ کیا دکھ ہے۔ اور تو کیا وہ دنیا بھی اتنا تھوڑا مانگیں گے، دنیا کی 20 گڈیاں مانگیں گے مفت میں۔ ارے بھائی دیکھیے کہ شعر میں دکھ کیسا ہے۔ دکھ الگ اور دنیا الگ، یہ دیکھیں دھڑکن میاں، بڑے شوق سے کبھی کھاتے تھے ہم پسندے، بڑے شوق سے کبھی ہم کھاتے تھے پسندے۔ 1.5 کلو آلو لے دے اللہ کے بندے۔
अर्ज किया है कि तेरे इश्क में ये महसूस ही ना हुआ हमें कि गोश्त 1800 रुपए किलो हो गया। जबरदस्त अर्ज जबरदस्त। किया है सांसों की माला बुनते बुनते गुजर गई हयात। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मियां सुन तो लें। जी इरशाद। सांसों की माला बुनते बुनते गुजर गई हयात। हयात। ये सोसाइटियां बंद करवाएं वरना नहीं बचेंगे देहात। इन लोगों की अशिया आप अजायब घर में रखवाना चाहते थे। हम माफी चाहते हैं, असल में शेर की गहराई में जाके तो महसूस करना पड़ता है। हद हो गई। आपको सैयद जिया हुसैन साहब का एक शेर सुनाता हूँ। तेरा वादा था मिलने का हफ्ते को जिमखाने में। वाह, तेरा वादा था मिलने का हफ्ते को जिमखाने में। मौसूफ के पास मेंबरशिप होगी। कितने हफ्ते और लगेंगे उस हफ्ते के आने में। वाह वाह, क्या कहें। जुनैद मियां एक गजल पेश कर रहा हूँ, अपने दीवान में से चुन के लाया हूँ। वाह, जितनी ड्रेसिंग बारीक हो गई, जितनी ड्रेसिंग बारीक हो गई, बेहयाई की पीक हो गई। अरे वाह जी वाह। पेंट फैशन में थी फटी पहनी, पेंट फैशन में थी फटी पहनी, 500-600 की भीख हो गई। ताजा बात। जो थी महबूबा होले होले वो, जो थी महबूबा होले होले वो, अच्छी खासी फटीक हो गई। और दौरे हाजिर पे लिखा है, वो जो करते थे लीक औरों की, वो जो करते थे लीक औरों की, ऑडियो उनकी भी लीक हो गई। लुट गए। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 3 फाइबर ही है ना, एक कॉटन है, एक रेशम है और तीसरा जो है ऊन है। तो पाकिस्तान में कॉटन पर तो बड़ा जोर दिया जाता है, बड़ी बात की जाती है, उसका वैसे नेट रिजल्ट तो कभी नहीं सामने आया। लेकिन ये जो रेशम और जो ऊन है ना, इस पर बहुत कम काम किया गया। अच्छा भाईजान, जब ये हम पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, जाहिर है मेरा इस हवाले से ज़रा इंटरेस्ट भी ज़्यादा है कि वतन अजीज़ में कौन कौन से ऐसे कोने खुदरे हैं कि जिनको अगर खंगाला जाए तो वहाँ से कुछ निकल सकता है। अली सुना, बचपन में भी तुम मिट्टी बड़ी फरोलते रहते थे। लाइब्रेरीज को मिट्टी कह रहा है। अजीब बात है। ओह गुड, क्या पांसा पलटा है, वाह। अजीजी दूर की सोचता ना कि मिट्टी हो जाएगी हर चीज। लाइब्रेरी हो या लेबोरेटरी हो। नहीं, बाज़ दफ़ा इंसान जब पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान पे सोचता है, यकीन करें बिला मुबालगा मैं देखता हूँ कि कई हवालों से हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद होता है, और सिर्फ किताबी तौर पे नहीं, आप प्रैक्टिकली आप जाके देख लें। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान में ऊन की पैदावार जो है ना, इसका कितना पोटेंशियल है। वूल, हाँ वूल जो है ना, अब पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल का जो फाइबर है, 3 फाइबर ही है ना, एक कॉटन है, एक रेशम है और तीसरा जो है ऊन है। तो पाकिस्तान में कॉटन पर तो बड़ा जोर दिया जाता है, बड़ी बात की जाती है, उसका वैसे नेट रिजल्ट तो कभी नहीं सामने आया। लेकिन ये जो रेशम और जो ऊन है ना, इस पर बहुत कम काम किया गया है। कभी कभार जो 2-4 साल बाद किसी हुकूमत को होश आता है, वो थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन उसका नेट रिजल्ट आपके सामने है। मसलन अब मैं जो पोटेंशियल की बात करने लगा हूं, तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे कि पाकिस्तान में बमुश्किल सालाना 50,000 टन वूल पैदा की जाती है। मुश्किल से 50,000 टन। कितनी भेड़ों से? 3 करोड़ भेड़ों से। 3 करोड़ भेड़ों से 50,000 टन वूल ऊन मिलती है हमें। एग्जैक्टली इतनी ही भेड़ों से न्यूजीलैंड, 3 करोड़ ही भेड़े वहां पे हैं, वो इससे 2 लाख टन जो है वो वूल हासिल कर रहा है। 1.5 लाख ज्यादा? हाँ, 1.5 लाख टन, ये 4 गुना वो ज्यादा हासिल करता है हमारी निस्बत उतनी ही भेड़ों से। अंदाजा करें तो फिर मामला कहां पे खराब है। सर हो सकता है उधर की भेड़ें पढ़ी लिखी हो। नहीं, भेड़ें पढ़ी लिखी नहीं, भेड़ों की नस्ल और फिर दूसरी बात शऊर।
ہمارے ہاں یہاں پہ تو لوگوں کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے کہ بھیڑوں سے اون بھی حاصل کرنی ہے. بالکل صحیح. مطلب بھیڑوں سے جو اون حاصل کی جاتی ہے وہ ہمارے ہاں عام طور پہ 2 یا 3 kg سال کی حاصل کی جاتی ہے, جبکہ نیوزی لینڈ میں جو ہے وہ 7, 8, 9, 10 kg تک اون حاصل کی جاتی ہے ایک بھیڑ سے. آپ کی میں مشکل آسان کر دے ہوں, چونکہ یہ ایک ابزرور آدمی ہے. جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب ہم بھیڑ کی اون اترواتے ہیں نا, وہ زیادہ سے زیادہ اس لیے اترواتے ہیں کہ گرمی بڑی ہو گئی, یا کوئی بھیڑ بیمار شمار ہو گئی ہے, یا ہمارا چھترا جو ہے اس کو کوئی ضرورت ہے. اون حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ بہت کم بھیڑوں کو منا جاتا ہے. ہاں نہیں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کاشتکار کو, کسان کو, آپ فارمر کو یہ شعور ہی نہیں دیتے کہ آپ نے اس کی اون میں اضافہ بھی کرنا ہے. اچھا, اون میں اضافہ بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ان جانوروں کے گوشت میں اضافہ کیا جاتا ہے, ان کے دودھ میں اضافہ کیا جاتا ہے, اس طرح ان کو اچھی خوراک دے کے ان کی اون میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے. ساتھ ذرا شیمپو کا استعمال رکھیں. نہیں واقعی آپ وہ تمام لوازمات پورے کریں جس سے ان کی اون زیادہ سے زیادہ پیدا ہو اور وہ نسلیں پیدا کریں. ہمارے ہاں وہ بچی نسل ہے, وہ یہ ہمارے ہاں جنوبی پنجاب میں پائی جاتی ہے, وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن بہرحال چلیں باقی بھیڑوں سے تھوڑی سی کمپیریٹیولی زیادہ اون دیتی ہے, لیکن ہمارے ہاں اون لینے کا تصور ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھیڑوں سے اون لینے کا تصور ہی موجود نہیں ہے. یہ تم صحیح کہہ رہے ہو, یا بیماری کی حالت میں جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چچڑ پڑ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بال اتار دیں, گرمی ہو گئی ہے, گرمی ہو رہی ہے, منوا کے ذرا اس کو کھلائیں پلائیں, عید تک تگڑی ہو جائے گی. اچھا اب میں نے جیسے بچے بھیڑوں کو سوٹیاں مار مار کے اون ہی ختم کر دیتے. نہیں, اب دیکھو نا, جب پوٹینشیل کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کسی خواب خیال کی بات تو نہیں ہے. میں نے تو فیکٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ 3 کروڑ بھیڑیں ہمارے پاس ہیں, 3 کروڑ بھیڑیں نیوزی لینڈ کے پاس ہیں, اور نیوزی لینڈ جو ہے وہ دنیا میں اون کی پیداوار کے لحاظ سے 3رے نمبر پہ ہے, ہم 12ویں نمبر پہ ہیں. اور سر آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, میں نے وولن مل دیکھی ہوئی ہے. وہ جو ہمارے دوست ہیں نا جی شیخ طارق صاحب, جن کے متعلق ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ ان کے گھر میں چوہا آ گیا اور اس نے گندم کھا لی, تو پھر انہوں نے چوہے کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی چال پڑی نا ان کی چوہے کے ساتھ. ہاں جی, شیخ صاحب ہے نا وہ شیخ طارق صاحب فیملی جو ہے نا جی, حاجی نسیم صاحب, حاجی سلیم صاحب ان کے بڑے بھائی, وہ تو فوت ہو گئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ ساری فیملی کا یہی وول کا ہی کاروبار ہے. ان کے کو 7-8 وولن ملے ہیں, اور وولن مل بہت بڑی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر کاریگر کوئی نہیں کھڑا. ساری وول جو ہے نا جی, وہ بال دھونے سے لے کے بوائل ہونے کے بعد تک دھاگا, اور پھر اون بننا, پھر گولے بننا, پھر پیک ہونا, سارا کام مشین کرتی ہے. اس کے اوپر ایک تھیلے جیسا بندہ رینچ لے کے پھر رہا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں جی یہ مستری صاحب. تھیلے کی بھی ڈیوٹی لگی تھی, تھیلے نے اون کھانی شروع کر دی تھی, اس لیے نکالا اندر. یار تم لافٹر لینے کے لیے کس حد تک پہنچ جاتے, اون کون کھاتا ہے یار, حد ہو گئی ہے تمہارے. تم نے تھیلے کو تنہائی میں نہیں دیکھا کبھی. It is very dangerous. اچھا, یہ جو آپ اکثر بات کرتے ہیں نا کہ کئی ملکوں میں جو کسی گاؤں میں, کسی قصبے میں, دیہات میں, کسی پورے کے پورے گاؤں نے ایک کام شروع کر دیا, اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام ہے وہ وہاں کی کاٹیج انڈسٹری بن جاتی ہے. پھر اس سے ریلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں نا, اس سے جو متعلقہ کام ہے وہ اسی گاؤں میں شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ گاؤں قصبہ دیہات جو ہے وہ اس پروڈکٹ کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے. یہ تھائی لینڈ کو دیکھ لیں آپ, فلپائن کو دیکھ لیں, انڈونیشیا, ملائیشیا, یہ ملک جو ہے ان کی ترقی کا راز ایک کاٹیج انڈسٹری ہے. ہمارے ہاں میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ کے پی کا جو یہ ضلع سوات ہے, اس میں گاؤں یا قصبہ کہہ لو, وہاں پہ 70% لوگ جو ہے وہ یہ بھیڑوں کی اون کا کاروبار کرتے ہیں. اور ایک انگریزی اخبار کی رپورٹ یہ ہے کہ لگ بھگ وہ 3 ارب روپے کا سالانہ بزنس کرتا ہے, وہ ایک گاؤں یا قصبہ, اسلام پور اس کا نام ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے اپنے تئیں وہاں پہ اپنے موجود نمائندوں سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ فگر ہو, اس میں مبالغہ آمیزی ہو, لیکن 1.5 ارب کا بزنس تو وہاں پہ ضرور ہوتا ہے. ایک گاؤں 1.5 ارب روپیہ, اور کہتے ہیں 70% لوگ جو ہیں وہ وہاں کے یہ کام کرتے ہیں, 30% لوگ جو ہیں وہاں کے سرکاری ملازم ہیں.
اور وہاں پر اس سے متعلقہ جو وہ مشین کی بات کر رہے ہو یا کھڈیوں کی بات کر رہے ہو وہ وہاں پہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں لگی ہوئی ہیں. ہاں جی ظاہر ہے جس سب کاروبار کی طرف دھیان دیں گے وہ چل نکلے گا. اچھا سر ویسے کون سی نسل سے زیادہ اون حاصل کی جا سکتی ہے؟ پاکستان میں تو خیر کوئی بھی نسل جو ہے نا یہ کجلی ہے, لوہی ہے, تھلی ہے, جو میں بچی کہہ رہا ہوں یہ ہے, یہ 4-5 نسلیں, لیکن یہ ساری ایوریج نسلیں یہ بہت زیادہ اون نہیں دیتی. لیکن دنیا میں جو مطلب ورلڈ ریکارڈ ہے وہ انٹرنیشنلی ایک نسل ہے میرینو. یہ غالباً اسپینش اوریجن کی نسل ہے لیکن آسٹریلیا میں زیادہ پائی جاتی ہے. یہ میرینو جو ہے یہ ایک کٹ میں 40 kg اون دیتی ہے اور سال میں 2 کٹ ہوتے ہیں تو 80 kg اون ایک بھیڑ دیتی ہے. یعنی ایک بھیڑ جو ہے وہ پوری ایک گلی کے سویٹر بنوا دیتی ہے. واہ جی واہ. ملینو جی ملینو مچھی آئی اب ٹردی پھردی آئی اب دوانی گیم کر آئی اب ملینو مچھی. ملینو نہیں میرینو. مرینو. اوکے مگر سر یہ پاکستان میں وجہ کیا ہے کیوں نہیں زیادہ اون بنتی بھیڑوں سے؟ عرض کیا ہے نا کہ 60% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھیڑوں سے اون بھی حاصل کرنی ہے. ان کے نزدیک بھیڑ صرف گوشت کے لیے یا دودھ کے لیے. یعنی اب اندازہ کرو نا کہ اگر ہم اپنے شہریوں کو بتا دیں کہ آپ نے بھیڑ سے اون بھی پیدا کرنی ہے تو ایک عام جو فارمر ہے وہ سالانہ ہے وہ 2-2.5 ہزار روپے تو کما سکتا ہے. اور پاکستان کل ملا کے جو ہے وہ 4 ارب 4.5 ارب روپیہ کما سکتا ہے اس سے, صرف اتنی پیداوار سے بھی, صرف تھوڑی سی دیکھ بھال کر کے بھی. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ اویئرنیس نا جی یہ وولن ملوں والوں کو چاہیے کہ پھیلائیں لوگوں میں کہ بھائی آپ اون ہمارے آگے بیچیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے پیسے دیں گے, آپ کو بڑی بچت ہوگی. مگر اب وولن مل شیخ طارق صاحب کیا, وہ شیخ صاحب ہیں, انہوں نے کتوں دینے نے پیسے وول کے. وہ سوچتے ہوں گے آپ انہوں نے جب چھترا مننا نا 2 ہفتہ پہلے تو میں ان کے گھر کے باہر اپنا منڈا کھڑا کر دوں گا, انہوں نے وول باہر سٹنی ہے, میرا منڈا چوک کے نہ سہے گا. شیخ بزنس مینوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ بھیڑ کو نہیں انسان کو بھی مون لیتے. مگر سر انسان کو مون کے سویٹر نہیں نہ بننا. یہ میں جس گاؤں کی بات کر رہا ہوں نا اسلام پور کی, وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک عام جو بندہ ہے نا وہ 1,000 روپے سے لے کے 1,00,000 روپے تک ایک چادر, ایک شال جو اونی شال ہے اس سے کما لیتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنی ریفائنڈ شال بنائی ہے. بلکہ اگر ہمارے جو ہینڈی کرافٹ والے ہیں, یہ مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں, یہ سارے مل کے اس کی ویلیو ایڈیشن کریں نا, یقین کرو کہ ہم صرف اون کی اشیاء سے, اون سے نہیں کہہ رہا, اون سے بنی ہوئی اشیاء سے $2 ارب کما سکتے ہیں بآسانی. دیکھو نا یار $2 ارب ویکھنا واسطے ساڈے کو تھاں کوئی نہیں. 2 ارب میں پتہ نہیں 50 والے کتنے ہوں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم $2 ارب اس لیے نہیں کماتے کہ $2 ارب اگر آ گئے ہمارے پاس تو اس کی حفاظت کے لیے ہمیں گارڈز رکھنے پڑیں گے, گارڈز کو تنخواہیں دینی پڑیں گی. صحیح گل ہے, خرچہ بڑھ جاتا ہے. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے سخت ہڈی کون سی ہوتی ہے انسانی جسم کی؟ سر یہ کھوپڑی. ہاں دیکھا میں نے بتایا یہ بچہ پورا بنا بنایا ڈاکٹر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر نہ بنا سرنج ضرور بنے. آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے, مریض ہے. اچھا بچوں آپ سے ایک سوال پوچھیں. سوری سر, پیارے بچہ نہیں کہا آپ نے. بیٹا بار بار کہنے سے رہا, اب میرا ضمیر ملامت کرنے لگا. جب ضمیر کے پیچھے لگیں گے تو فی زمانہ بڑے کھجل ہوں گے آپ. اچھا بغیر وقت ضائع کیے ہم تعلیم کی طرف آتے ہیں. سوال بیٹا میرا یہ ہے آپ سے کہ ہمارے جسم میں سب سے چھوٹی ہڈی کون سی ہوتی ہے؟ بتائیں بیٹا. ناک کی سر؟ نہیں, آپ بتائیں بیٹا. سر دانت. نہیں سر یہ بیٹا کان کی یہ جو لوئی ہوتی ہے. ہاں میں نے کہا تھا نا بیٹا بہت ترقی کرے گا, بہت آگے جائے گا, یہ والا بہت آگے جائے گا. نہیں سر اس کی نکر بھی بتا رہی ہے کہ آگے جائے گا. اس طرح کی چیز نکیلی کو پھینکے تو وہ بہت آگے جاتی ہے. سر اس کو پھر نکال دیں, ہم جیلس ہوتے ہیں. سر کلیمی کہہ رہے تھے کہ آپ میٹرک میں سائنس میں فیل ہو گئے تھے. سب سے چھوٹی انسان کے جسم میں ہڈی جو ہے وہ کان کی ہوتی ہے. بلکہ کان میں 3 ہڈیاں ہوتی ہیں اور وہی 3 ہڈیاں سب سے چھوٹی ہوتی ہیں. تو تم نے بتایا, تو تم سارا بتا تو تم کیوں آتے ہو پھر کلاس میں؟
उन 3 हड्डियों को अगर मिला भी लिया जाए ना तो एक चवन्नी का जो साइज होता है ना उसके अंदर वो पूरी आ सकती हैं। सर जी ये होती छोटी छोटी हैं लेकिन बातें इतनी इतनी बड़ी सुन लेती हैं। तुम्हें तो ज्यादा महसूस होता होगा ना, तुम्हारे तो 6 कानों की हड्डियां भी एक चुवानी में आ जाती हैं। सर आपके कानों की हड्डियां भी चुवानी में आ जाती हैं। क्यों? मेरे कान को क्या है? माशाल्लाह सर, अल्लाह पाक रहमत करे, पान दे पते जिड्डा कान ने ਤੁਹਾਡਾ। माय गॉड। अच्छा चले कान से हट के बरसबील तज़किरा आपको बताता चलूं, सबसे सख्त हड्डी कौन सी होती है इंसानी जिस्म की? सर ये खोपड़ी। हाँ देखा, मैंने बताया ये बच्चा पूरा बना बनाया डॉक्टर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर ना बना सिरिंज जरूर बने। आपको गलतफहमी हो रही है, मरीज है। जो टेम्पोरल बोन होती है ना जिसको हम ये पुटपुटी कहते हैं, ये सबसे सख्त हड्डी होती है। अच्छा, इंसानी कान के बारे में एक और आपको दिलचस्प फैक्ट बताता हूं कि ये जो इंसानी कान का रास्ता होता है ना, ये मतलब अगर आप समझ लें कि जो पेंसिल के पीछे रबर लगा होता है ना, इरेजर लगा होता है छोटा सा, उतना सा रास्ता होता है, लेकिन उसके अंदर 20,000 बाल लगे होते हैं। बाल 20,000। अच्छा जी। हाँ जी, कभी हमने अपने कान में मौजूद बाल जो है हमें अंदाजा नहीं है, और उन बालों का काम ये है कि वो कोई भी जो गर्द वगैरह या बाय जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनको कानों के अंदर जाने से रोकते हैं। फिल्टर का काम, फिल्टर का काम करते हैं, और जो हमारे कानों के अंदर वैक्स होती है, मोम होती है, उसको भी बाहर जाने से रोक देते हैं। गुड सर, ये जो है ना जी गोगा जी, ये कान हिला भी लेते हैं सर। वो हाथी हिलाता है यार। हाथी इनको भी फर्स्ट मैंने कजन खुद है देखा। इनका। सर मैंने खुद देखा इनको भी हिलाते हुए, इधर उधर देख के तो हिला के तो फिर खिलार लेते हैं। इंसानी कानों के बारे में ये हकीकत हमेशा ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने इंसानी कानों को ये वस्फ दिया हुआ है कि वो सेल्फ क्लीनिंग का काम करते हैं, वो अपनी सफाई अज खुद करते हैं। इसलिए ये जो कानों की सफाई हर वक्त लोग करते रहते हैं ना, ये इंतहाई खतरनाक अमल है। अच्छा सर। हाँ, बहुत रिस्की है। ओए होए, देखिए इतनी कीमती हमारी जिस्म की चीज है और हम उसको टीले शीले मार मूर के खराब कर लेते हैं। वैसे भी सर मेरा ख्याल है आपकी उम्र में तो फिर कानों की अशद जरूरत पड़ जाती है, चूंकि एनक स्टैंड भी बन जाता है ये। कानों के बारे में ये भी ज़हन में रखें कि कानों की जो कुव्वत है, या कुव्वत समात जो है, ये 65 साल से कम उम्र के लोगों में ज्यादा शिकायत लाक होती है। ये ज़हन में रखें, बंदा बूढ़ा होकर ज्यादा सुनने लगता है। अच्छा जी। एक और हकीकत कानों के बारे में आप हमेशा ज़हन में रखें कि कान जो है वो इंसानी उज़्व है, इंसान के जिस्म का वो उज़्व है जो आखिरी दम तक बाहर जो ये कान है हमारा, ये साइज में बड़ा होता रहता है। इसकी जो ग्रोथ है ये रुकती नहीं है। कई चीजों की ग्रोथ है खास एज पे जाके रुक जाती है, इंसानी कान बड़ा होता जाता है, इसलिए बुजुर्गों के कान बहुत बहुत बड़े होते हैं। लो, मैं भी हैरान होता था। मेरा सर ताया है, उसकी माशाल्लाह 98 साल उम्र है, उसके अब कान थले पखे जिड्डे हो गए हैं। सर जी जब ये जुल्फी बूढ़ा हो जाएगा तो ये कान भरने गिर जाएगा। बाकी बात छोड़ो, कान भरने, वो कान भरने होता है, किसी के कान भरना, कान भरने गिरते हैं। ये पंजाबी बोल रहे कान भरने। देखिए सर कैसे कैसे स्टूडेंट आ गए इंग्लिश मीडियम में। कान के बाहर से गिर जाएगा। बाहर क्या होता है? कान के बाहर से गिर सर बाहर चल जाता है, भरने तो नहीं ना चलता। अच्छा, एक और वस्फ है कान में जी कि कान आप सोए भी रहते हैं तो वो जागता रहता है। कान आराम नहीं करता, हमारी आंखें आराम करती हैं, आंखें सोते हुए देखती नहीं है, ख्वाब देखती हैं। लेकिन कान जो है ना वो 24 घंटे जो है वो अलर्ट रहता है, वाह, वो वाह, सुनता है। यही वजह है कि शोर से आपकी आंख खुल जाती है। कान जो है वो हर वक्त की वर्किंग में रहता है। चोर आने से भी आंख खुल जाती है। हाँ, यानी कि सर ये हमारे जिस्म में रडार का काम करता है। जी बिल्कुल भाई। और कहते हैं जब रात को कुछ हुआ भी जा रहा हो तो ये फौरन ना चौकस कर देता है इंसान। इसका मतलब आपके घर चूहे हैं। यार चूहे नहीं है, इधर आता है तो जुल्फी के मत्थे तो लगता है। अच्छा, कान के बारे में एक इंतहाई खतरनाक बात ये भी ज़हन में रखें
کہ کوئی ایک خطرناک بہت زیادہ زوردار آواز جو ہے وہ عمر بھر کے لیے آپ کو بہرا بنا دیتی ہے. عام طور پہ 85 ڈیسیبل سے زیادہ کی جو آواز ہے وہ ایک بار بھی آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کو آپ کی قوت سماعت سے محروم کر سکتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں سر. اللہ معاف کرے, جب یہاں پہ بلاسٹ وغیرہ ہوتے تھے تو وہاں پہ یہ سننے کو ملتا تھا کہ کئی لوگ بہرے ہو گئے. ہاں, ورنہ عام طور پہ جب بیویوں کی فرمائشیں آ رہی ہوتی ہیں تو شوہر بہرے ہوتے ہیں عام طور پہ. سر آپ ماشاءاللہ ساتھ ڈومیسٹک بھی تعلیم دیتے رہتے ہیں. یہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جب ہماری شادیاں ہوں گی تو ہم تعلیم سے بہرہ مند ہوئے ہوں. اس لیے بیٹا کہ یہ ساری کتابی باتیں, یہ علم یہیں رہ جانا ہے. آپ کے جو کام آنی ہے وہ وہی باتیں آنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. واہ واہ ہر ماشاءاللہ. کتابوں سے تو آپ علم دے رہے ہیں لیکن سینہ بسینہ بھی دے رہے ہیں. بیٹا اس علم کو سینہ بسینہ نہیں کہتے, کمر پہ کمر کہتے. اللہ معاف کرے سر, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ جیسا تعلیم یافتہ آدمی بھی اللہ معاف کرے. سر لاشیں بھی بڑی ہوئی ہیں آپ کو. وہ ویسے تو سن ہی نہیں سکتے. وہ بس قسمت کی بات ہے, ورنہ کیا کمی ہے سر. یاہر ہے یاہر. آپ کسی شادی کی تقریب میں یا میوزک کانسرٹ میں بیٹھے ہوں اور لاؤڈ سپیکر کے بالکل سامنے بیٹھے ہوں, وہاں پر 120 ڈیسیبل کی آواز ہوتی ہے تو 7.5 منٹ کے بعد آپ کے کانوں کے جو پردے ہیں نا وہ پھٹ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اس لیے شادی پہ نہیں جانا چاہیے. شادی پہ لاؤڈ سپیکر کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا جو کانوں کے بارے میں سب سے دلچسپ حقیقت آپ کو بتانے لگا ہوں جی, کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کان صرف سننے کے کام آتے ہیں. جی کان ایک اور اہم فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اینک سر اینک. نہیں, کان جو ہے یہ بیلنس توازن برقرار رکھنے کے بھی کام آتے ہیں. جی ہاں جی, یہ انسان کی باڈی کا, ہاں انسان کی باڈی کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنے میں بھی ہمارے کان کام آتے ہیں. میں بھی کہنا جب میں ایسے بولنگ کرتا ہوں رائٹ ہینڈ سے تو یہ بایاں کان ہلتا ہے. ہاں, اگر آپ کو کوئی رکھے نا ادھر سے سچے دی, آپ ایسے گھوم کے گر جاتے ہیں. او لو جی, اب کوئی لنگڑا کے چلتا ہوا نظر آیا نا تو اس کے کان چیک کرنے ہیں وڈے نکے ہوں گے. یہ جو توازن کی بات میں کہہ رہا ہوں اس کا کانوں کے سائز سے تعلق نہیں ہوتا, کان کا جو اندرونی حصہ ہے یا اس کے جو افعال ہیں اس سے ہوتا ہے. اچھا واہ واہ واہ, دیکھو کتنی اہم اور قیمتی چیز ہے اور عورتیں اس میں موریاں کروا لیتی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. لو جی, آج میں آپ کو پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے ایک عجیب و غریب ریکارڈ سنانے لگا ہوں. جی یہ 3 فلموں کا ریکارڈ ہے. یہ تینوں گولڈن جوبلی فلمیں ایک ہی دن یہ ریلیز ہوئی تھی. ہائے ہائے, اور انفرادی اور مجموعی طور پر بڑے بڑے منفرد ریکارڈ مرتب انہوں نے کیے تھے. یہ 3 فلمیں جو ہے نا جی, یہ 2 اگست بروز اتوار 1981 1981 جی ریلیز ہوئی تھیں اور وہ تہوار تھا عید الفطر. اچھا, فلموں کے نام تھے شیر خان, سالہ صاحب اور چند وریام. ہائے ہائے ہائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لاہور میں یہ تینوں فلمیں ریلیز ہوئی تھیں, تینوں سینمے ایبٹ روڈ کے اوپر تھے اور بالکل ساتھ ساتھ, یعنی کندھے نال کندھا ملا کے سانجے کھلوتے سن. دنیا نیوز کے آفس کے بالمقابل. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, یہ پاس پاس ہی بالمقابل, ذرا سا آگے. اچھا, اب منفرد ریکارڈ کیا ہے؟ ریکارڈ یہ ہے کہ فلم سٹار انجمن جی ان تینوں فلموں کی پہلی دفعہ بطور پنجابی ہیروئن جلوہ گر ہوئی اور تینوں فلمیں گولڈن جوبلی ہو گئی ہیں. یعنی ایک ہی دن میں پاکستان کے پنجابی سینما کی سپر سٹار بن گئی فلم سٹار انجمن. اچھا, دوسرا جو اجتماعی طور پر ان تینوں فلموں کا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں گولڈن جوبلی منائی. یعنی اپنے اپنے سینما میں 100 ہفتہ زیر نمائش رہی. پورے 2 سال سینمے پہ چلی ہیں فلم تینوں.
اچھا شیر خان نغمہ سینما میں ریلیز ہوئی جی سالہ صاحب میٹروپول سینما میں ریلیز ہوئی اور چند وریام گلستان سینما پہ زیر نمائش. کیا بات. سلطان راہی صاحب جو پنجاب سرکٹ کے آلریڈی سپر سٹار تھے, جی اس سے پہلے آسیہ بیگم ان کے ساتھ ہیروئن کے طور پر پنجابی فلموں میں سپر ہٹ تھیں, وہ ان تینوں فلموں کے ہیرو تھے سلطان راہی صاحب. جی بالکل. ان تینوں گولڈن جوبلی فلموں کے ہیرو سلطان راہی صاحب واہ جی اور جوڑی ان کی انجمن کے ساتھ ہی تھی. جی یہ جوڑی بھی ایک دن میں ہی سپر ہٹ ہو گئی. واہ. اس کے بعد اس جوڑی نے بے پناہ سپر ہٹ پنجابی فلمیں. اچھا اب ایک اور عجیب و غریب ریکارڈ سنیے. جی ان تینوں فلموں کا میوزک وجاہت اترے صاحب نے. ارے اوئے ہوئے. ارے واہ واہ. کیا ریکارڈ تینوں فلموں کے ٹوٹل 18 گانے تھے, 18 جن کا میوزک سب کا وجاہت اترے صاحب نے دی. کمپوزیشن وجاہت اترے صاحب. اور مزیدار بات یہ ہے کہ 18 کے 18 گانے سپر ہٹ. بالکل صحیح. سپر سونک ہٹ. یہ وجاہت اترے صاحب کا ریکارڈ پوری دنیا میں ہے. ہندو پاک میں ان کا یہ ریکارڈ ہے. وہ ریکارڈ نہ پاکستان میں نہ ہندوستان میں کوئی توڑ سکے کہ 18 گانے ایک ہی دن ریلیز ہوئے اور 18 کے 18 سپر ہٹ ہوئے. وجاہت اترے صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر ہٹ اور مہنگے ترین موسیقار بن گئے. واہ جی واہ. سپر ہٹ اور مہنگے ترین. واہ جی واہ. اب میڈم نور جہان کے حوالے سے ریکارڈ سن لیں. یہ سارے گانے میڈم نور جہان نے گائے تھے. 18 کے 18. واہ جی واہ. پہلے ہی میڈم نور جہان بہت بڑی سپر سٹار تھی, جی مگر ان تینوں فلموں کے بعد 1981 سے لے کے 1996 تک میڈم نور جہان پنجابی فلموں کی بلا شرکت غیر راج کرتی رہی. بے شک بے شک. کیا بات ہے. یعنی 16 سال تک پنجابی فلموں کی گلوکاری میں میڈم نور جہان ہی رہی. واہ واہ. ایک اور ریکارڈ سنے گانوں کے حوالے سے. پہلے بھی بڑے اچھے ریکارڈ. کیا بات ہے جی. میں دیکھو نا وجاہت اترے صاحب, میڈم انجمن صاحب, ایک ہی موسیقار ایک ہی ہیرو. راہی صاحب. ایک اور ریکارڈ سن. جی وہ کیا سر. ان 18 گانوں میں سے 11 گانے خواجہ پرویز صاحب نے لکھے. یہ بھی ایک عجیب و غریب ریکارڈ ہے. 11 گانے لکھے ہوئے ایک ہی دن ریلیز ہوئے ایک شاعر کے سپر ہٹ. کمال کمال گانے. ایک تیرا پیار مینوں ملیا میں دنیا تو ہور کی لے. چند وریام کے جو گانے لکھے تھے نا جی وہ حزین قادری صاحب, وہ بھی سارے سپر ہٹ. بالکل. میں ایک ترتی سڑدی بلدی تو ایک بدل بے پرواہ, دل دی نگری منتاں کر دی میرے دیس بھی واسطہ. کیا بات ہے. اچھا اب ایک اور ریکارڈ سنیں. جی سر. یہ جو سالہ صاحب فلم ہے, جی جی, اس میں کامیڈی جوڑی جو تھی نا جی علی اعجاز صاحب اور ننا صاحب مرحوم, ہاں جی, ان مرحومین کی جوڑی بھی اس فلم سے سپر ہٹ ہو. اس کے بعد یہ بے تحاشا فلموں میں اکٹھے نظر آئے. ایز ہیرو بھی انہوں نے کی فلمیں, دونوں نہیں, ننا صاحب بھی ہیرو اور علی اعجاز صاحب بھی ہیرو. کیا بات. یہ سالہ صاحب میں ان کی جوڑی یہ مشہور ہوئی. اچھا سالہ صاحب کے ہدایت کار تھے الطاف حسین صاحب. جی ان کو بھی ادھر سے ہی بریک تھرو ملا. پہلے بھی وہ اچھے ڈائریکٹر تھے, مگر سالہ صاحب کے بعد وہ بھی سپر ہٹ ڈائریکٹر کی لسٹ میں آ گئے. یعنی اس سنہرے دن کو اور ان تینوں فلموں کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ محنت کریں نا جی تو کوئی بھی ریکارڈ قائم کر سکتے. بہت اچھا. آپ دیکھیں نا کہ ان تینوں فلموں پہ اتنی محنت ہوئی تھی کہ آج بھی اگر آپ وہ فلمیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس دور میں جب بالکل ہی ٹیکنالوجی پاکستان فلم انڈسٹری میں تو زیرو, اس میں ایسی بہترین فلمیں انہوں نے دیں کہ تینوں کی تینوں ایک ہی دن سپر ہٹ, ایک ہی ہیرو ہیروئن کے ساتھ. یہ بڑی بات ہے, بہت منفرد ریکارڈ ہے. اچھا ایک اور ریکارڈ. اقبال حسن صاحب پہلے ثانوی سے کرداروں میں آنا شروع ہو گئے تھے, اس سے پہلے وہ ہیرو بھی رہے ہوئے ہیں. جی بالکل. مگر شیر خان کا ٹائٹل کرنے کے بعد وہ ایسے سپر ہٹ ہوئے کہ وہ بہترین منجے ہوئے کریکٹر ایکٹرز میں ان کا شمار ہونا شروع. بے شک جی, بے شک. اور وہ اتنے ہٹ ہو گئے, اتنے ہٹ ہو گئے کہ ایک چھوٹا صاحب ہوتے تھے میک اپ آرٹسٹ مرحوم, وہ کہیں یہ سارے کر رہے تھے شوٹنگ, تو وہاں پہ رائی صاحب بھی تھے, مصطفیٰ قریشی صاحب بھی اور اقبال حسن صاحب بھی, تینوں ایک فلم میں تھے. تو وہ چھوٹا صاحب بڑے پیارے آدمی تھے, سب سے بڑا پیار کرتے تھے اور بڑی میوزیکل سی گفتگو کرتے تھے. تو وہ نا جی انہوں نے وہاں سے
وہ کہیں وہ خربوزہ خریدا، پاس ہی کوئی خربوزے بیچ رہا تھا، تو اس سے خربوزہ لے کے تو انہوں نے وہ اس کی ایک پھال کاٹ کے نا جی، تو وہ جا کے رائی صاحب کو پیش کی، میرا مولا جٹ۔ ایک اور کاٹ کے پھاڑی ان کے، انہوں نے جا کے مشتاق رائی صاحب کا میرا نوری نت۔ تو پھر اس کے بعد خود خربوزہ کاٹا شروع ہو گیا۔ اقبال حسن صاحب نے جا کے پیچھے سے کالر سے پکڑ لیا، کہتے لیا تینوں مولا جٹ نظر آیا ہے، نوری نت نظر آیا، بھائی شیر خان نظر نہیں آیا۔ بہت اچھے ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ انسان مشکل سے مشکل ترین راستے سے گزر سکتا ہے، لیکن جہاں پہ اس کی بیوی نے تازہ تازہ پوچا لگایا ہو وہاں سے گزر کے دکھائے ذرا۔ خوش رہیں، خوش رکھے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔